جمہوریت کے ساتھ ساتھ سپر پاور کے ملک کے اندر جو کچھ کل دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد عالمی دنیا جو ہے وہ وہاں کی اور مرکوز ہو گئی ہے اور طرح طرح کی خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے 25ویں ترمیم کو نافذ کرنے پر غور ہو رہا ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد جو کچھ صورتحال واشنگٹن ڈی سی اور آس پاس کے علاقوں کے اندر دیکھنے کو ملی ہے، جس میں غیر سرکاری اداروں کے مطابق 4 لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے اور کئی ہزار لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اس کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ پر کافی سختیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ کچھ کابینی ممبران اور ریپبلکن رہنماؤں نے ڈونالڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کو نافذ کرنے کے تناظر میں تبادلہ خیال شروع کر دیا ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کہ اگرچہ ڈونالڈ ٹرمپ کا کل بیان بھی سامنے آیا ہے، کوئی 3 سے 4 منٹ کا ایک بیان بھی آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب وہ اس بات پر فوکس کریں گے کہ پاور ٹرانسفر ہو، ایک سے دوسرے کی اور منتقل جو ہو، صدارتی احکامات کا نافذ جو ہے وہ ہونا ہو جائے گا۔ لیکن جو کچھ ہوا ہے کیپٹل ہل کے اندر، اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ایک اور دوسری بڑی بات جو مورل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، کل ہم نے دیکھا کہ ڈیفنس پریس سیکریٹری کی طرف سے اور پریس سیکریٹری کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا، انہوں نے استعفے دی اور کہا کہ وہ مورل ریسپانسبلٹی مانتے ہیں، لیکن کل یو ایس کیپٹل پولیس کے ہیڈ نے بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ استعفیٰ دیں گے، کیونکہ انہیں یہ امید تھی کہ جو لوگ آئے ہیں کہ وہ اظہار رائے کی تحت اپنی بات رکھیں گے، لیکن جس طریقے سے تشدد ہوا اور پولیس کو زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑا، اس پر وہ جناب احتجاج وہ اس پر جو ہے وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک خبر جو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن کل امریکہ کی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں واقع کیپٹل ہل پر جس طرح سے تشدد دیکھنے کو ملا، اس نے امریکہ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے۔ اب امریکی انتظامیہ کے کچھ کابینی ممبران اور دیگر ریپبلکن رہنماؤں نے ڈونالڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے 25ویں ترمیم کو نافذ کرنے کے تناظر میں تبادلہ خیال شروع کر دیا ہے۔ باوثوق اور بااعتماد ذرائع کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممبران اور کابینی ممبران اور ریپبلکن رہنماؤں نے 25ویں ترمیم کو نافذ کرنے کے بارے میں لگاتار کل سے تبادلہ خیال شروع کیا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے سے ڈونالڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہٹانے اور نائب صدر مائک پینس کو چارج سونپنے کوئی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بڑی خبر ہم آپ کو اس وقت بتا رہے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طریقے کا تشدد بڑھا ہے اور وہاں پر 10 دن کے لیے ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس ترمیم کو نافذ کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے 2/3 ارکان کی حمایت، جس کے لیے بڑی تعداد میں ریپبلکن رہنماؤں کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر اس ترمیم پر عمل ہوتا ہے تو صرف صدر ٹرمپ کو وقت سے پہلے صدارتی عہدے سے ہٹانے پر کام کیا جا سکتا ہے، یعنی ابھی بھی تھوڑی سی رکاوٹیں جو ہیں وہ اس میں درپیش ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے واشنگٹن میں کل ہزاروں کی تعداد میں ڈونالڈ ٹرمپ حامیوں نے جس طریقے سے کیپٹل ہل کو محاصرے میں لے کر توڑ پھوڑ کی ہے اور وہاں پر جس طریقے کا تشدد بڑھا ہے، اس کے بعد نہ صرف امریکہ کے رہنماؤں کی طرف سے بیانات جاری کیے گئے ہیں بلکہ عالمی دنیا کے رہنماؤں کی طرف سے بھی اس بات پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے جمہوریت کو یرغمال بنانے کی کوشش امریکہ کے اندر کی گئی ہے۔ جو بائیڈن، ڈونالڈ ٹرمپ اور دیگر لوگ بھی لگاتار بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں، لیکن نو منتخبہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ذرا آپ سن لیجئے گا، تاکہ آپ کو امریکہ کی تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس سے مزید وضاحت ملے گی، کیونکہ لگاتار وہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگنی پڑے گی ڈونالڈ ٹرمپ کو۔ True America do not represent who we are. What we're seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best,
the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. And therefore, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. यहां पर बराक ओबामा का भी बड़ा बयान सामने आया है। तारीख में इस तशद्दुद के वाक़े को याद किया जाएगा जिससे मौजूदा सदर के जरिए से उकसाया गया है, जो कानूनी तरीके से हुए इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में बेबुनियाद झूठ बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। ये बयान आया है साबिक सदर की तरफ से और यह भी कहा गया है कि रिपब्लिकन्स को अब अपनी हार को तस्लीम करके जमहूरियत को आगे बढ़ाना होगा। बयान दिया है साबिक सदर ओबामा की तरफ से भी। यह बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है। तो बड़ी खबर के तौर पर हमने आपको बता दिया कि सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के अंदर किस तरीके की है। इमरजेंसी को नाफिज कर दिया गया है, खातून समेत कई लोगों के हिलाक होने की खबर है और फिर इंटरनेट पर पाबंदी की भी खबरें जो है वो इस इलाके के अंदर से